کہ وہ آپ سے اس وقت مخاطب ہوں. بہت شکریہ. السلام جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیان جہلم کو، حافظ حضرات کو، معتدل افراد کو، اور 26 نومبر کا بے دردی سے انتظار کریں. میں ذرا سے آپ کو سبق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس پورے سفر میں شاہد بھی، گواہ بھی، اور ساتھ ساتھ ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے ہوئے آن ریکارڈ دیتا ہوا آیا ہوں. آج سے 3-4 مہینے پہلے ہمارا قریشی صاحب کے ساتھ ایک پروگرام ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ جی اولیاء اللہ کے حوالے سے جو کوئی گفتگو کرتا ہے ہمارا دل دکھتا ہے. تو ایسا آدمی ہم سے بات کر لے، ہمارا چیلنج ہے وہ سامنے بیٹھے اور وہ جو چیزیں رکھتا ہے ہمیں دکھائے، ہم جو چیزیں اسے رکھتے ہیں ہو سکتا ہے اس کی اصلاح ہو جائے، کم سے کم امت کو گمراہی کی طرف نہ نکالے. تو ہم نے پھر یہ بات ابھی کسی سے نہیں کی، خود انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا کہ ویس ربانی صاحب پیشہ ورانہ انصاف یہ کہ اب آپ میرے پاس جہلم آئے کراچی سے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہاں کتابوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، اور سب پھر بات وہاں سے بڑھے گی آگے. تو اس چیلنج کا جواب انہوں نے دیا، ہم آئے اور یہ سب چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. اس کے بعد پھر ان کا بیانیہ لیا، پھر مفتی صاحب کے پاس گئے، ان کا بیانیہ لیا، پھر ان کا بیانیہ لیا. تو ہم جی گئے رل، ہم نے کہا بہت ہو گئی ہے. ہم نے پھر درخواست کی کہ جی آپ ایک دن خود ہی بیٹھ جائیں، چاہے کمرے میں بیٹھیں چاہے میدان میں بیٹھیں، مگر معاملہ طے کریں. عوام گمراہ ہو رہی ہے، کلپ چل رہا ہے، ویڈیو چل رہی ہے، وہ اس والے ادھر نعرے لگا رہے ہیں ادھر والے. میری درخواست پہ میں نے کئی مرتبہ کوشش کی، نہ کبھی ٹائم پرٹیکولرلی مل سکا، نہ کبھی رضامندی، بہانے ہوتے رہے دونوں طرف سے. یعنی وزیر مفتی صاحب بھی مصروف تھے، وہ بھی مصروف تھے. میں نے آخر دل برداشتہ ہو کے 1-1.25 مہینے تقریباً کم و بیش 30 دن یا اس سے اوپر کا وقت، کیونکہ پیچھے مفتی طارق مسعود صاحب حافظ اللہ تعالیٰ بھی آئے تھے جہلم، ان پہ یہ الزام لگا جی آپ رات کی تاریخی میں آئے اور اتوار کو نہیں آئے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 دن کا نہیں 1 مہینے اوپر کا نوٹس دے کے دونوں احباب سے درخواست کی کہ آپ دونوں بیٹھ جائیں، چاہے تنہائی میں بیٹھ جائیں، خلوت میں جلوت میں، مگر اس شان اولیاء کے موضوع کے اوپر گفتگو کریں، دو بدو کریں، بالمشافہ کریں. مفتی صاحب مصروف تھے، مگر انہوں نے کہا جی دین کا معاملہ ہے، ساری مصروفیت ایک طرف، محفلیں ایک طرف، پیغامات، پروگرام سب ایک طرف، آپ کی کال، آپ کی ڈیٹ، اس کا گھر، اس کی اکیڈمی، ہم جائیں گے. اور میں نے توقع رکھی کہ مفتی صاحب جس طرح سے جرات کا مظاہرہ کر رہے ہیں، انجینئر صاحب بھی جیسا ان کا بیانیہ ہوتا ہے، بقول ان کے وہ منجی کے کاریگر ہیں، تو پھر میں نے کہا جی ہم بھی اپنی منجی لے آئیں گے کارخانے میں اور مفتی صاحب بھی کھڑی کر دیں گے لا کے، دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. 1 مہینے سے، حالانکہ یہ ایک ناچیز نے، آپ جیسے ایک صحافی نے ایک ڈیٹ دی تھی، لیکن دیکھیے اس ملک میں عام آدمی کی بھی طاقت کتنی ہوتی ہے کہ جب اس نے کوئی تاریخ دی تو پوری دنیا میں وہ تاریخ 26 نومبر ایک قیامت بن کے ٹوٹی ہے. لوگ ہر پل ایک بات کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر کا انتظار ہے کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور آخرکار جہلم اکیڈمی جہلم میں 26 نومبر آ گئے، کیونکہ انجینئر صاحب نے کہہ رکھا تھا کہ ٹائم قیامت تک ہے، لہذا 26 تک قیامت سے پہلے یہ نا بیٹھ جانا بنتا تھا. مگر پھر وہی مایوسی، پھر وہی سلسلہ، پھر وہی نا امیدی، اور آخرکار ہم نے صبح سے رولتے ہوئے انتظار کیا کہ نہیں علی بھائی کسی طرح راضی ہو جائیں، کیونکہ وہ علمی مباحثہ کرتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتے. ان کے آپ یوٹیوب پہ جائیں آپ کو نظر آئے گا وہ علمی مباحثہ کر رہے ہیں. کر کس کے ساتھ رہے ہیں؟ اپنی مرضی کے دولہا کے ساتھ. پھر جب وہ کہتے ہیں دولہا راضی نہیں، دلہن راضی نہیں، تو باراتی کیوں آ رہے ہیں؟ آج براتیوں کو بھی دیکھ لیا، قاضیوں کو بھی دیکھ لیا، وکیلوں کو بھی دیکھ لیا، گواہان کو بھی دیکھ لیا، اہلیان جہلم کو بھی دیکھ لیا، اور آپ نے دولہا کی زیارت بھی کر لی ہوگی. آپ کی زیارت نہیں ہو سکی جی، مگر ایٹ لیسٹ عوام نے دیکھ لیا حقیقت جتنی ہو سکتی. میں کوئی فیصلہ دینے والا امپائر تو تھا نہیں. ہاں میرا دل ضرور ٹوٹا ہے، افسوس ضرور ہوا ہے، کیونکہ ہم نے علی بھائی کے ساتھ پروگرام کیے تھے اور ہمیں لگتا تھا وہ منجی کا کاریگر ہے. ہم بڑی ساری منجیاں اس کے ساتھ ٹکوانے کے لیے لاتے رہتے اور وہ فٹ ہوتی رہتی. مگر آج ہوا یہ ہے کہ جی وہ جیسے کہتے ہیں کہ بات سچی ثابت ہوئی ہے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس بات پہ غور. کمرے کی فضا اور ہے، مناظرے کی فضا اور ہے. جب آپ میدان میں آتے ہیں، اچھا یہ بھی میں ایک بات بتاؤں، یہ تو شاید ناراض ہوں گے مفتیان کرام، مگر میرا کیا، میں ایک عام آدمی ہوں نا جی، میں نے کسی مسلک کو جواب نہیں دینا. بہت سے لوگوں نے کہا جی ادھر مت جائیں، دھمکی، خطرات، لوگ جہلم والے کیا کریں گے، آپ کراچی سے ہیں، کیا ہوگا راستے میں حاجی پنجاب ڈی جی، یہ سب باتیں میں سنی. اور ایک صاحب نے تو یہ بھی کہا جی ایسا نہ ہو کہ ہم کیوں جائیں وہاں جا کے انجینئر صاحب المدد یا پولیس کہتے تو کیا کریں گے. دیکھیے جی المدد یا پولیس کو آپ ادھر رکھیے، یہ یا علی مدد کہنے والے لوگ تھے، یہ یا اللہ مدد کہنے والے لوگ تھے، یہ یا رسول اللہ کہنے والے لوگ تھے، کھڑے ہو گئے آگے. میں ایک پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں آج، بس یہ 26 نومبر ہو گئی، حقیقت آپ کے سامنے. آج کے بعد آپ فلسطین کی گفتگو کیجیے گا، اس کو ضرورت ہے ہماری گفتگو کی. مگر ایک بات یاد رکھیے گا، 2 چیزیں صرف درخواست علی بھائی سے درخواست ہے، آج کے بعد کسی مسلک، کسی شخصیت، کسی مقدس ہستی کے اوپر تنقید، تانا، اعتراض، گالی گلوچ نہیں کیجیے گا، تکفیر نہیں کیجیے گا. اور اگر کیجیے گا تو 26 نومبر کو یاد رکھیے گا، یہ چہرہ مبارک یاد رکھیے گا، اور پھر بیٹھنے کی ہمت اور حوصلہ کیجیے گا کہ جی میں کچھ ثابت کر سکوں. اور ایک بات جو میں ساتھ میں لازمی کہوں گا وہ یہ ہے، خدا کی قسم آج نتیجہ جو آیا ہے نا میرے پاس وہ یہ ہے، اپنی نسلوں کو علی علی سکھاؤ، اپنے بچوں کو حیدر حیدر سکھاؤ، کیونکہ بڑے بڑے لوگ باتیں کر
پیچھے ہو جاتے ہیں. صرف علی والا ہے جو میدان تک پہنچتا ہے. سے اس وقت مخاطب ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آپ جملہ صحافی حضرات کا شکریہ. قبلہ سید خلیل شاہ صاحب جو وکلاء یہاں تشریف فرمائیں، آپ تمام احباب کا شکریہ. ساری صورتحال آپ نے بھی دیکھ لی ہے اور بہت ساری باتیں میرے سے پہلے دونوں تینوں دوستوں نے بیان کر دی ہیں. الحمدللہ العظیم حضور مسلم امت پیر طریقت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کی دعاؤں سے ہم آج یہاں اس 26 نومبر کی کال پر یہاں پہنچے ہیں کہ جس 26 نومبر میں پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اردو بولنے سمجھنے والوں کو ایکسائٹڈ کیا ہوا تھا. میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی بےتابی سے کسی تاریخ کا انتظار بڑے بڑے کرکٹ میچوں میں بھی نہیں دیکھا ہے کہ جتنا لوگوں نے 26 نومبر کا انتظار کیا. مرزا محمد علی جھیلوی صاحب کے ساتھ ہمارا ذاتی کوئی جھگڑا کوئی اختلاف نہیں ہے. دراصل ان کی جو گفتگو کچھ عرصے سے وہ کر رہے ہیں جس میں انہوں نے واضح طور پر تقدیس شان الہی، شان انبیاء، شان صحابہ، شان اہل بیت اور بالخصوص اولیاء کرام کی عظمت و شان کے حوالے سے انتہائی نازیبا، جارحانہ اور قابل گرفت گفتگو کی ہے. اور نہ صرف یہ کہ ایک آدھ دفعہ کوئی گفتگو بار بار اور پھر اپنے جارحانہ انداز سے انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بالخصوص پاکستان کے اندر تمام مسالک کے علماء کو للکارتے رہے اور اس سے پوری قوم واقف ہے. کبھی تو کہتے جنوں لے آؤ، فلانے نوں لے آؤ، منجی ٹھکو آ جاوے. کبھی کہتے فلاں نوں حوال ہو آؤ، کبھی کہتے فلاں آ جاؤ، میرے سامنے آ جاؤ. میں ان فرقوں کی، میں ان مسلکوں کی موت ہوں، میری صورت میں جناب ان پر عذاب الہی آ گیا وغیرہ. یہ ساری چیزیں ہم سنتے رہے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پاکستان کے اندر ہیں جہاں قانون کی حکمرانی ہے اور ریاست اپنی ایک پاور رکھتی ہے، انتظامیہ موجود ہے. اور یہاں ہوتا یہ ہے کہ کسی مسجد کے اسٹیج پر کسی مسلک کی کسی فرقے جماعت کے خلاف کوئی عالم دین جارحانہ گفتگو کرتا ہے تو اس کے خلاف فوراً قانون حرکت میں آتا ہے. محض ایک ڈائری کے اوپر پرچہ ہوتا ہے اور جناب وہ حضرت صاحب جیل چلے جاتے ہیں. نہ جانے یہاں کون سی ایسی خاص اسٹریٹجی اداروں کی تھی کہ ایک شخص کو کھلی چھٹی دی گئی، یہاں تک کہ پورے تمام مسالک کے لوگ اس حوالے سے سراپا احتجاج بنے رہے اور اب بھی ہیں. بھئی اس شخص کو لگام دو، اس کو روکو کہ یہ کم از کم اتنے جارحانہ انداز سے مقدسات اسلامیہ کی توہین نہ کرے. اس شخص نے اپنی گفتگو میں حضرات اولیاء کرام جن پر اجماع ہے پوری امت کا، حضرت داتا علی اجویری، کون مسلمان ہے یا کون پاکستانی ہے جو حضرت داتا صاحب کی عظمت سے واقف نہیں؟ داتا صاحب کے لیے اس نے گستاخ کے لفظ استعمال کیے. کون ہے جس نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام نہیں سنا؟ تمام مسالک کے علماء اور تمام لوگ ان کی ولایت کے قائل، ان کو ملعون کہا اور ایک آدھ دفعہ نہیں، معاذ اللہ ان کے نام خام خواہ کی عبارتیں ان کے سر تھوپ کر اس قسم کی بے ادبی اور گستاخیاں کی کہ جس سے ہمارے لیے آگے ناقابل برداشت سلسلہ ہوا. اور پھر مجھے مرزا صاحب اپنی گفتگو میں مخاطب بناتے رہے اور مجھے کہتے رہے، ان کے فالوورز ہمیں ٹرول کرتے رہے، جواب دو قریشی صاحب، جواب دو. اور یہ تمام پورا ملک گواہ ہے کہ میرے نام کی ویڈیو بناتے رہے اور ٹرول کرتے رہے، ان کے پیجز پر چلتی رہیں کہ جناب قریشی صاحب جواب دو. تو میں نے مناسب سمجھا کہ اویس ربانی صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ میں نے اس پر کہا تھا کہ چونکہ مجھے وہ بار بار ویڈیوز میں کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہم ان کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ اس طرح نہیں کہ ویڈیو ہم لوگ کھیلیں کہ وہ ادھر سے کلپ بنائیں ہم ادھر سے کلپ بنائیں اور پھر جو اصل بات ہو اس کو جناب وہ ہوا میں اڑا دیں یا کھچ مار دیں، جیسے کہ وہ جگتے مار کر اپنے مسئلے کو وہ کرتے ہیں. اس کا طریقہ کار ہوتا ہے جیسے پورا علم المناظرہ، اس کی روشنی میں مباحثہ ہو. اور ان کے بقول کہ میں نے لاکھوں لوگوں کو میری ویڈیوز نے ذہن ان کا چینج کیا، اس کا مطلب ہے کہ لوگ ویڈیو دیکھ کر خود اینالائز کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ کس کی بات صحیح اور کس کی غلط. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک آپ ہوں گے ایک میں ہوں گا اور سامنے کیمرے لگے ہوں گے دونوں طرف سے، ایک دو آپ کے جو چیزیں دینے والے ہوں گے، کتابیں اٹھا کے دینے والے دو معاونین میرے ہوں گے. بے شک بند کمرے میں آپ میرے پاس آئیں. میں نے 50 لاکھ تک کی سیکیورٹی بانڈ جمع کروانے کا کہا تھا کہ آپ کا بال بھی کا نہیں ہوگا، میرے پاس آپ پنڈی تشریف لائیں، میں پوری سیکیورٹی کی ذمہ داری میری.
لیکن ان کی طرف سے آیا نہیں، مجھے تھریٹس ہیں، اور واقعی ان کے لیے مسائل ہم نے دیکھے ہیں کہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوئے، اور ہم ان قاتلانہ حملوں شملوں کے ہم قائل نہیں ہیں. یہ تو بزدلوں کا کام ہے اس طرح سے یہ کرنا کہ جناب والا معاملات اس طرح نہیں، ان کے ہم بالکل قائل نہیں ہیں. تاہم ہم ان کی اکیڈمی میں ہم خود آئے، اور محترم اویس ربانی صاحب نے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں 26 نومبر کی تاریخ دی تھی. اس تاریخ پر گو کہ انہوں نے ابتدان ہم سے بھی نہیں کہتے، میں کہا یار یہ ختم کرو، لوگ مجھ سے تنگ کر رہے ہیں، مجھے پوچھ رہے ہیں کہ تو نے کہاں لگایا معاملہ، کدھر چھوڑیے تو نے وہ بحث کر کے اینڈ نہیں کیا. تو انہوں نے جو 26 نومبر کی تاریخ دی تھی اس پر گو کہ ابتدان ہم سے انہوں نے رابطہ نہیں کیا تھا، لیکن ہم نے ویلکم کہا کیونکہ ہمارا من سچا تھا، اور ہمارے یقین ہے کہ جو چیزیں باتیں انجینئر مرزا محمد علی صاحب نے لوگوں کو بتائی ہیں وہ سب جھوٹ، سب فراڈ، دھوکہ اور بے شمار چیزیں انہوں نے الزامات لگائے ہیں اولیاء کرام پر. اور اسی لیے ہم آج آئے تھے کہ وہ ہمارے سامنے بیٹھیں اور وہ اپنے موقف کو ثابت کریں. تو انشاءاللہ میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں ان کا فالوور بن کے اٹھوں گا، اسٹوڈنٹ بن کے اٹھوں گا، اور میرے ساتھ جو لاکھوں لوگ پوری دنیا میں وابستہ ہیں وہ سب ان کے مرید ہو جائیں گے، وہ سب ان کے ساتھ چلے جائیں گے. اور لیکن آپ نے سب نے دیکھ لیا کہ جیسے ہمیں سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ مرزا صاحب فرار ہو جائیں گے، اور بالکل آپ کے سامنے کہ آج مرزا صاحب باوجود کوشش کے ہم نے ان کے تمام راستے بند کیے ہیں کہ بھائی آپ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس جنرل سے لے کر وزیر اعظم سے لے کر کوئی عام آدمی تک 9 بجے تک میری اکیڈمی میں آئے تو وہ ویلکم. ہم 9 سے پہلے آئے لیکن ہمیں اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور پہلے انہوں نے ہم سے کیمرے اور موبائل وغیرہ لے لیے، بند کر دیے، نہیں ویڈیو بنانے دی. تو ہم نے احتجاج کیا کہ تم ویڈیو بناؤ اور ویڈیو کے ذریعے سے کھیلو تو وہ صحیح ہے. اور ہم جب آئے اور اپنا ثبوت رکھنے کے لیے کہ ہم آئے ویڈیو بنائیں تو پولیس نے بھی ابتدا ذرا سختی کی کیونکہ ہم صرف 5-6 لوگ تھے. تاہم بارازاں ہم نے تحریراً اور بار بار کی ان کے لوگ آئے، ان کو بتایا، مرزا صاحب کو بتائیں، تحریر لکھ کر دی کہ یہ ان کو دے دیں، ہم نیچے کھڑے انتظار کر رہے ہیں. پھر ضلع کی انتظامیہ وہاں پہنچی، ڈی ایس پی صاحبان، ایس ایچ او صاحبان، پوری ضلع کی انتظامیہ وہاں گئی، اور انتظامیہ نے ان سے بار بار کہا جی کہ آپ ان کو کیا جواب دیں گے. ان کا پہلا جواب آیا کہ ہم ابھی ہمارا لیکچر ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم کریں گے. بعد ازاں مرزا صاحب کی طرف سے آپ تمام لوگوں نے دیکھا کہ ڈی ایس پی صاحب نے خود کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مرزا صاحب نے کہا کہ جا کر ان کو بتا دیں کہ میں کسی قسم کا کوئی بحث، کوئی مناظرہ، کوئی کچھ بھی نہیں کرتا. ہمیں تو یہ تھا، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ویسے میں نے کبھی مرزا صاحب کے حوالے سے بدتمیزی یا اس طرح نہیں کی ہے کہ وہ میں بلاتے، اکرام کرتے، چائے پلاتے، تھوڑی تھوڑی بحث ہوتی، اور اگر اور زیادہ نہیں تو شرائط طے کرتے. پھر میں نے یہاں تک کہا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ یار ہم آپ کو فون کر کے تاریخ دے دیں گے، صرف ویڈیو بنے گی، بعد میں ہم اپلوڈ کریں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مناظرہ ہو چکا ہے. لیکن کچھ بھی ہمیں وہاں سے پازیٹو جواب نہیں ملا. باقی آپ تمام احباب کا شکریہ. اب میں اپنے ملکی اداروں سے ایک سوال کر رہا ہوں. میں ڈسٹرکٹ جہلم کی جو پولیس ہے اس سے، اور جو ہمارے بقاء و سلامتی کے ادارے ہیں ان سے، کہ جناب آپ تو لگے ہوئے ہیں، سینکڑوں ہزاروں فوجی آپ نے مروا دیے ہیں آپریشن کر کے کہ ہم تکفیریوں کا خاتمہ کر رہے ہیں. تو ایک ایسا تکفیری کہ جو آپ کے بالکل بغل کے نیچے ہے اور وہ اتنی بڑی ہے تو کسی آپ کے جنرل کرنل کو کافر کہہ رہے ہیں، اور وہ تو خواجہ غریب النواز کی تکفیر کر رہا ہے، وہ تو اولیاء کرام کی تکفیر کر رہا ہے، وہ تو صحابہ کرام کو بدمعاش کہہ رہا ہے، نہ جانے وہ کیا کیا بکواس کر رہا ہے. مطلب آپ کیا چاہتے ہیں ہم کیا کریں؟ کیا مطلب ہم کیا کریں؟ مجھے بتائیں آپ لوگ اس کا حل کیا ہے؟ جب ریاست اپنا کام نہیں کرتی، ہم آئے ہیں ہمارے سامنے بیٹھے، وہ بھی نہیں ہوتے، اب بتائیں ہم کیا کریں اس کا؟ خدا کے لیے اس ملک کا لحاظ رکھیں، آپ اس ملک کے اوپر مہربانی کریں. آپ لوگ یہ مذاق ہے کہ داتا صاحب کو ملعون کہہ رہا ہے، خواجہ غریب النواز کو وہ گستاخ رسول کہہ رہا ہے. یہ مذاق ہے. وہ رسول اللہ کے صحابہ کی توہین کر رہا ہے، وہ اہل بیت کو کہہ رہا ہے کہ وہ کوئی شے نہیں، تمیز ہی کر رہا ہے کہ اللہ کے کلاسز لگائے، جو مرضی پازیٹیو ایکٹیویٹیز دین کی کرے، پریکٹس کرے. یہاں آزادی ادارے، یہاں ہر مسلک مذہب والے کو آزادی ہے. لیکن جب وہ ہمارے اکابرین کی طرف
غلط قسم کی چیزیں منسوخ کر کے ان کی تکفیر کرے گا، ہم اس کی زبان کو لگام دیں گے، اور اگر اداروں نے لگام نہیں دی تو انشاءاللہ ہم اس کو لگام دیں گے۔ آج ادارے دیکھ رہے ہیں، آپ تمام صحافی لوگ گواہیں کہ ہم نے پرامن ترین انداز سے اس ایونٹ کو کنٹرول کیا ہے، اور حضرت تاجدار گولڑا، صحابہ کرام، غوث پاک، حضرت خواجہ غریب النواز، حضرت داتا سرکار اور تمام اللہ کی جو مقدس نیک بندے ہیں، ان کی ارواح کے تصرف، ان کی برکت کے صدقے، مرزا صاحب تم مانو نہ مانو یہ ہوتا ہے تصرف اور یہ ہوتی ہیں برکتیں۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ میرے کول آؤ منجی ٹھکواؤ، اے پتر منجی ٹھوک کے نہیں قریشی کا۔ بہت شکریہ۔ آپ صحافی حضرات کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ کافی یوٹیوب پر ایسے ہیں، جیلوں میں بھی ہیں، جو صرف اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے جو ہے وہ انجینئر کا انٹرویو کرتے ہیں اور اس کے بعد کسی عالم دین نے نہیں بتایا، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ جو یوٹیوب کی دنیا ہے یہ بڑی محدود دنیا ہے۔ آج اگر یہ ویب سائٹ کسی وجہ سے ختم ہو جائے، یا سوشل میڈیا کے یہ نیٹ ورک، کئی ایسے نیٹ ورک ہیں جو ختم ہو گئے، یہ ختم ہو جائے، پھر یہ لوگ کیا کریں گے؟ کیا مرنا نہیں ہے سب نے؟ قبر قیامت نہیں ہے؟ تو ایسے لوگوں کو خدا کا خوف ہی کرنا چاہیے۔ ہم ان کو دعوت یہی دے سکتے ہیں کہ اللہ کا خوف کریں، کہ ایسا شخص ہے کہ جس کی اپنی خود تعلیمات اس کی جو ہے نا وہ مذبذب ہے، وہ صرف اور صرف جو عام قسم کے لوگ ہیں جنہیں سیدھی نماز بھی نہیں آتی، وہ ان کو قائل کر سکتا ہے، وہ ان کے سامنے اپنی جناب والا ایفیشنسی دکھا سکتا ہے، شیخی بگاڑ سکتا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ کسی بھی مسلک کے کسی ذمہ دار عالم کے سامنے جو جس نے درسیات پڑھی ہوں، میں یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ لوگ بچے کو پہلے دن جا کر سکھاتے ہیں PLE۔ میں ہمارے مدارس میں سب سے پہلے بچوں کو صرف ناو سکھاتے ہیں، وزارہ بھائی یضرب وہ پڑھاتے ہیں۔ مرزے کے بارے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اسے صرف کی گردانے اور مصادر سے ان کے جو سیغے بنانے کا طریقہ اور ان کی تعلیلیں، اس کو اس کا پتہ بھی نہیں۔ سر، میرا نام الیاس ہے اور میرا ڈان نیوز ٹی وی سے تعلق ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج جو آپ نے دن مقرر کیا 26 تاریخ، کیا یہ مرزا محمد علی انجینئر کی طرف سے آ گئے؟ پلیز جی، اس سلسلے سے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تاریخ کا انتخاب میں نے کیا ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس نے یہ لائن نہیں سنی ہوگی کہ ٹائم قیامت تک ہے۔ تو جو ٹائم قیامت تک دیں، وہ 1 مہینے 26 نومبر، جس میں 30 دن ہوتے ہیں آرام کے، 4 اتوار نکل جاتے ہیں، اس کا تاریخ لینا کوئی بنتا ہے؟ اس کے باوجود 1 مہینے سے پورے سوشل میڈیا پہ یہ بات گونج رہی ہے، ای میل بھی کی، لیٹر بھی لکھا، میسج بھی کیا، کال بھی کی، ویڈیو بھی بنائی، اور کہ فرشتے بھیجنے رہ گئے تھے۔ تو ہم نے ہر طرح سے کام کر کے دے دیا، اس کے باوجود مزے کی بات یہ ہے، میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں، تاریخ تو دور کی بات ہے، تاریخ کجا، میں 4-5 پروگرام ان کے ساتھ کر چکا ہوں، نیٹ کے اوپر ہے، اور انہوں نے آج مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اگر کوئی بیٹھا ہوا تھا، جیسے یہ فرما رہے تھے کہ ویوز کی جو جنگ ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ وہ پتہ نہیں کون ہے، وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا تو مجھے کیسے پتا ہوگا؟ یعنی جس آدمی کے ساتھ نوالا کھایا ہو، جس کے پاس جیلم آئے ہو، اس کی ایک صدا کے اوپر کہ نہیں جی کچھ کہنا چاہتا ہے، آج اس نے لا تعلقی کا اعلان ایسے کیا جیسے ہمارے ملک میں پریس کانفرنس ہوتی ہے لا تعلقی والی، بڑی طبیعت سے اس نے، تو دکھ ہوا ہے جی، اور کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، وہ اپنی ریسرچ کریں۔ مگر بس ایک درخواست یہ ہے کہ جیسے مفتی صاحب فرما رہے ہیں، جیسے کہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد اگر آپ کسی کو کچھ کہیں گے، اسٹوڈنٹس ہوں، یوٹیوبرز ہوں، صحافی حضرات ہوں، یا آپ پہ قرض رہا کہ آپ نے پلٹ کے خالی ان کو یہ بتانا سر آگے کی باتیں بعد میں، پہلے 26 دسمبر آپ بیٹھے کیوں نہیں کسی کے ساتھ؟ جی، میرا ایک سوال ہے سر کہ ریاست پاکستان کے متعلق آپ نے سپاہ سلاد ہے تمام علماء کو بلایا تھا اپنے پاس، آپ کو پتہ معاملات انہوں نے بات چیت کی، کیا وجہ ہے کہ مرزا محمد علی مین سٹریم چینلز پہ لائیو لیا جاتے ہیں، وہ باعث صاحب بھی ہوتا ہے، تمام مسائل بتائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ صرف یہ مجھے بتائیے کہ مرزا محمد علی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ 25 کروڑ عوام کے لیے وہ مسئلہ بنا ہوا ہے، ان کو گمراہ کر رہا ہے، تو کیا وجہ کہ آپ اپنی اصلاح فرمائیں کہ کسی بندے کے یوٹیوب کے اوپر ویوز آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ لوگوں کو متاثر کر رہا ہے۔ میں نے کئی پروگرامز میں یہ کہا ہے کہ اس طرح کے پکڑ باز 2 قسم کے جگت باز بندے شو کے میں کھڑا کر دیں، ان کے ویوز مرزا صاحب کے ویوز سے 10 گنا زیادہ آئیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کل کائنات، ان کی کل باتیں، اب یہ آپ نے کہا ہے، یہ ان کا کلیم ہے کہ لوگ میرے سے متاثر ہو رہے ہیں، یہ میری بات کو سن رہے ہیں۔ اب عملاً
عملاً مثال کے طور پر عملاً کیا ہے؟ ہفتے کے بعد ان کا ایک لیکچر ہے، ہفتے کے بعد اس فقیر کا بھی ایک جمعہ ہے، ان کے پورے پاکستان سے فالوور آتے ہیں، میرے صرف ایک اپنے علاقے کے جو فالوور ہیں، میرے پاس اس اکیڈمی کی جو ویورشپ ہے، ان کی یہ فالوئنگ ہے، اس سے 10 گنا بڑا اہتمام میرے پاس ہوتا ہے، اور میرے جیسے بڑے بڑے ہزاروں لاکھوں علماء ہیں، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ بھئی ایک مرزا نے سب کو وہ اپنی باتیں کر رہے جی ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ پارٹی کا بندہ ہے ڈیمیج کر دی ہے؟ نہیں صاحب، جب آپ کسی کے بڑے کو گالی دیں گے نا تو وہ بولے گا، وہ بلبلائے گا، حلالی پتر ہوگا نا، اس کے باپ کو اگر گالی دیں گے وہ ضرور بولے گا۔ ہاں وہی جس طرح بھائی جس طرح ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو گالیاں کرتے ہیں تو باپ ہے وہ پھر ان کی کوئی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہمیں تکلیف یہ ہے کہ دو باتیں، یا مرزا جو بکواس کر رہا ہے ان کو ثابت کرے، یا پھر مرزا کو ادارے پابند کریں کہ اس کے یہ جو بدتمیزی کر رہا ہے یہ نہ کرے، وگرنہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی اور پھر یہ چیزیں ریاست کے کنٹرول میں نہیں رہیں گی۔